دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر ابن خطاب آج کل پریشان رہنے لگے تھے۔ صحابہ نے یہ بات نوٹ کی۔ مسئلہ یہ تھا کہ سپر پاور ایران کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو جرنیل بنا کر بھیجا گیا تھا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں کی آب و ہوا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راس نہیں آئی اور وہ بیمار ہو گئے۔ یہ بات مدینہ پہنچ چکی تھی کہ سپہ سالار بیمار ہو گئے ہیں، ان کے لیے ایک علیحدہ اونچی جگہ پہ خیمہ لگایا گیا ہے اور وہاں سے وہ ایک کمانڈر کے ذریعے ہدایات دیتے ہیں۔ یہ بڑی وجہ تھی پریشانی کی۔ بہرحال دوسرے خلیفہ راشد روز مدینے سے نکل جاتے اور اس راستے پر کھڑے ہو جاتے جو راستہ قادسیہ ایران جاتا تھا۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا اور وہ کافی آگے نکل جاتے چلتے چلتے۔ ایک دن آپ کا انتظار ختم ہوا۔ آپ نے دور سے گرد اڑاتا ہوا ایک گھڑ سوار دیکھا۔ گھڑ سوار تھوڑی دیر بعد قریب پہنچا تو وہاں سے دوسرے خلیفہ راشد نے چلا کر کہا کہ قادسیہ کی کیا پوزیشن ہے، سعد بن ابی وقاص کی طبیعت کیسی ہے۔ اب آنے والا خلیفہ کو نہیں جانتا تھا، پھر خلیفہ کی ہیئت بھی ایسی تھی، فوج میں بہت زیادہ سپاہی تھے، مختلف علاقوں کے تھے۔ اس سوار نے کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی۔ بہرحال گھوڑے کی رفتار تو اس نے آہستہ کر دی اور یہ بھی بتایا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے اور وہ اچھی طرح جو ہے وہ نگرانی کر رہے ہیں۔ اب گھوڑا چونکہ جا رہا تھا تو خلیفہ راشد نے ساتھ ساتھ بھاگنا شروع کر دیا اور سوار سے پوچھا کہ محاذ کی کیا صورتحال ہے۔ تو سوار نے بتایا کہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم نے ایرانیوں کو شکست دے دی ہے اور قادسیہ کے میدان میں وہ بھاگ نکلے ہیں اور اللہ کا دین غالب آیا ہے۔ اب سوار گھوڑا دوڑاتا جا رہا ہے اور بزرگ خلیفہ اس کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ بہرحال اتنے تک آبادی آ گئی۔ تمام لوگوں نے جو ہے وہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کہنا شروع کر دیا، سلام کرنا شروع کر دیا۔ اب بڑی امبیرسمنٹ ہوئی اور بڑی شرمندگی ہوئی سوار کو۔ وہ تڑپ کر اور اچھل کر گھوڑے سے اترا اور اس نے معذرت کی دوسرے خلیفہ راشد سے کہ میں آپ کو نہیں جانتا تھا، میں نے آپ کو دیکھا ہوا نہیں تھا، میری معذرت جو ہے وہ قبول کریں۔ لیکن دوسرے خلیفہ راشد نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہانپتے ہوئے کہا کہ دوڑایا تو مجھے تم نے خوب ہے، لیکن جو تم خبر لائے ہو اس نے میرے دل کو باغ باغ کر دیا ہے۔ یہ خاتمہ تھا روم کے بعد دوسری سپر پاور کا۔ یہ خاتمہ تھا کسریٰ ایران کا۔ یہ ایران کے آتش کدے جو ہے وہ بجھا دیے گئے۔ اس وقت فارس کہا جاتا تھا اور پوری مدینہ میں جو ہے وہ جشن شروع ہو گیا۔ جشن سے مراد اللہ پاک کا شکر ادا کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کرنا۔ چینی کہتے ہیں کہ جو مچھلی ہوتی ہے وہ سر سے گلنا شروع ہوتی ہے اور پھر نیچے تک آتی ہے۔ یعنی ہم اگر اسلامی حکومتوں پر، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ دنیا نے اگر سب سے بہترین نمونہ دیکھا حکمرانی کا، وہ 30 سے 32 سال تھے خلفائے راشدین کے۔ اس بیت سے قطع نظر کہ کون پہلے نمبر پہ تھا اور کون چوتھے نمبر پہ تھا، یہ بحث فضول ہے۔ لیکن وہ 30 اور 32 سال وہ عدل کے، وہ امن کے، وہ انصاف کے، وہ خوشحالی کے اور وہ فتوحات کے سال تھے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس مادی وسائل نہیں تھے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس ایمانداری تھی، ان کے پاس ایمان تھا،
ان کے پاس دیانتداری تھی، ان کا اللہ پر یقین تھا۔ اور یہ صورتحال آپ نے دیکھی کہ جو خلیفہ وقت ہے وہ ایک عام فوجی کے گھوڑے کے ساتھ دوڑ رہا ہے اور سرشار ہو رہا ہے کہ ہمارے جو کھلی آستینوں والے جوان ہیں انہوں نے دوسری سپر پاور کو سرنگوں کر دیا۔ امریکی اخبارات لکھ رہے ہیں کہ اگر چاپلوسی کا اور خوشامد کا جو ہے وہ گولڈ میڈل ہوتا تو شہباز شریف کو کم از کم جو ہے وہ 4-5 گولڈ میڈل دیے جاتے، جس طرح اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشامد کی۔ حالانکہ جو امریکی ہیں وہ اس سے تنگ ہیں، وہ اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اس کی پالیسیوں کے خلاف، لیکن یہ جو مسلمان حکمران ہیں یہ ان کو ڈالرز بھی دیتے ہیں، بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز۔ پچھلے دنوں آپ نے سعودیہ کو دیکھا، قطر کو دیکھا، قطر نے سونے کا جہاز دے ڈالا کہ کسی طریقے سے اللہ کی خیر ہے، معاذ اللہ اللہ کی خیر ہے، یہ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج منگل کا دن ہے اور تاریخ ہے جو ہے وہ 21 اکتوبر 2025۔ منگل کا دن میں آپ کو ویسے بھی کہتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، عمران خان سے ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے اور اس کی بہنیں آتی ہیں، اس کی بہنوں کو بٹھایا جاتا ہے اور جو ہے نا وہاں پہ ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ملاقات جو ہے وہ نہیں کرنے دی جاتی۔ اور اس کا مطلب کیا ہے یا اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ کو روزانہ بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ ہے 28 نومبر 2025 کا بھاری دن، جس دن چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری نے گھر جانا ہے، اصولی طور پر اور قانون کے مطابق۔ ہاں، اگر وہ گن پوائنٹ پہ ایکسٹینشن لینا چاہیں تو ایکسٹینشن لے سکتے ہیں پورے نظام پہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کا جو ہی آرمی چیف جو بھی بنتا ہے تو اس کی بادشاہت کا اعلان ہو جاتا ہے کہ بلا شرکت غیر یہ آج سے پاکستان کا بادشاہ ہے۔ یہ جس کے ساتھ جو سلوک کرے، کس کو نیک بنائے، کس کو کرپٹ بنائے، کس کو جو ہے نا دیانتدار بنائے، کس کے اکاؤنٹس فریز کرے، یہ سارا کچھ ان کے پاس آ جاتا ہے۔ بہرحال کچھ تازہ ترین خبریں اور جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ایک ہلکا پھلکا ویلاگ رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ یقین کریں مجھے مکھیاں بہت تنگ کر رہی ہیں، ان کی آواز بھی آ رہی ہے اور یہ مکھیاں کیا کہہ رہی ہیں میرے کان میں سنائی دے رہا ہے کہ اس نظام پر، اس نظام کے لانے والوں پر، اس نظام کو ترتیب دینے والوں پر تھو 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 تھو۔ یہ مکھیاں میرے کان میں جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے محترم ویورز کو کہیں کہ آپ اس نظام پر تھو تھو کر دیں، کیونکہ آلسیوں کا پنڈ وہ پھدوؤں نے لوٹ لیا تھا اور ہمیں تو ایسے ایسے نمونے جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں، ایسے ایسے نمونے لوٹ رہے ہیں 78 سال سے کہ آپ جو ہے نا وہ نہ سمجھیں۔ کل سے ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہے، ایک شخص آ کر وہ زرداری کے بوٹوں کو ہاتھ لگا رہا ہے، بوٹوں کو۔ اس نظام کے خلاف عمران خان جیل میں ہے، یہ نظام عمران خان جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا تھا، یہ بوٹوں کو، یعنی زرداری جیسے مکروہ شخص کے بوٹوں کو ہاتھ لگانا، یعنی آپ کوئی ایک خوبی زرداری کی لکھ دیں جو اس میں ایک خوبی ہو۔ یہ پٹارو کیڈٹ کالج سے کاغذات میں ہیرا پھیری کرنے کے جرم میں اور ثابت ہونے پہ اس کو نکالا گیا۔ اس وقت اس کے بعد اس نے جو ہے نا وہ بیمبینو سینمے کے جو اس کے باپ کا تھا ٹکٹ فروخت کیے، اور یہ پہلے ٹکٹ فروشوں سے ٹکٹ لے لیتا تھا، اس وقت پاکستانی سینما عروج پہ تھا، پھر یہ بلیک کرتا تھا، لوگوں میں بلیک کرتا تھا، یہ جس کے بوٹ کو ہاتھ لگایا جا رہا ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، پاکستانی خوش ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا اگر آپ لوگ نئے ہیں تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں، ویورشپ دیا کریں، بولنے والوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں۔ میں تو کسی گنتی میں بھی نہیں آتا، جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں میں بھی کوشش کرتا ہوں، اور اگر آپ لوگ سبسکرائبرز ہیں اور آپ لوگوں کو میرا انداز یا ویڈیو پسند نہیں ہے تو کوئی زور نہیں ہے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ چینل کو انسبسکرائب کر دیں، یا نہیں کرتے تو ویڈیو کو لائک کریں اور نوجوانوں تک لازمی پیغام پہنچائیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات نوجوانوں کے لیے۔ اور جو آخری ریکویسٹ ہے وہ یہ
کے چینل کو یا ویڈیو کو پورا واچ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کیا کریں۔ مجھے معلوم ہے آپ کا وقت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، لیکن میں بھی یہ سارا کچھ آپ کے لیے کرتا ہوں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ عادل راجہ، آپ جانتے ہیں میجر عادل راجہ یہ فوج سے نکالے گئے، پھر انہوں نے سوشل میڈیا استعمال کرنا شروع کیا اور بہت سخت موقف یہ فوج کے بارے میں رکھتے ہیں جس فوج میں انہوں نے نوکری کی۔ انہوں نے عمران ریاض خان پہ بڑے الزامات لگائے کہ عمران ریاض خان ایسے ہیں سو اینڈ سو ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے عمران ریاض خان سے اپیل کی ہے کہ وہ میرے مقدمے میں شامل ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک بریگیڈیئر پہ مقدمہ کیا، وہ مقدمہ یہ ہار گئے اور تقریباً 9 کروڑ ان پہ جرمانہ ہوا۔ تو اب انہوں نے کہا ہے کہ عمران ریاض خان کے ساتھ چونکہ خود زیادتی ہوئی ہے، انہوں نے خود سارا کچھ بھگتا ہے، تو وہ اس مقدمے میں جو ہے وہ اپیل میں آئیں، کیونکہ اب وہ اپیل کریں گے تو عمران ریاض خان ان کے ساتھ اپیل میں شامل ہوں۔ یہ عادل راجہ نے ریکویسٹ کی ہے۔ اس کی اگلی خبر یہ ہے، اور یہ ڈاکٹر امجد نے بم پھوڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ کوئی سویلین جو ہے وہ ٹرائبل ایریاز میں فاٹا میں زم اضلاع میں نہیں جا سکتا۔ میں وزیر معدنیات تھا، میں نے جو ہے نا وہ 2-3 دفعہ جانے کی کوشش کی، مجھے کہا جاتا کہ جی وہاں پہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ معدنیات کے ٹرک وہاں جاتے ہیں، بڑے مزے سے لوڈ آتے ہیں اور لوڈ ہوتے ہیں اور پھر باہر بھی آ جاتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ یہ بات میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ بلوچستان میں جو کچھ بھی ہوتا رہے، جو کچھ بھی، وہ جو نیلے ڈرم ہیں تیل والے، اربوں روپے کا جو روزانہ تیل آتا ہے، تقریباً 18 روپے لیٹر یا 20 روپے لیٹر ایران سے اور پاکستان میں آتا ہے، اس ٹرک پہ کبھی حملہ نہیں ہوگا۔ سینکڑوں ٹرک ہیں، سینکڑوں گاڑیاں ہیں، وہاں فوج بھی ہے، سارا کچھ ہے، چیک پوسٹیں بھی ہیں، لیکن تیل آتا ہے۔ کہاں جاتا ہے، کس کی جیب میں جاتا ہے، یہ مجھے نہیں پتا، اور ان پہ کبھی کوئی دہشت گرد حملہ نہیں کرتا۔ تو ڈاکٹر امجد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نہیں جانے دیا گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ مبینہ طور پہ مریم صفدر مکھیہ منتری ہیں پنجاب کی، انہوں نے بلٹ پروف شیشہ استعمال کیا ہے اکاڑا میں، اور یہ بھی سنا ہے کہ بلٹ پروف جیکٹ بھی جو ہے وہ استعمال کی ہے۔ اور ایک اور آپ کو مزے کی بات بتانی تھی کہ جو ان کا جاتی عمرہ گھر ہے وہاں پہ تمام گارڈز چینج کر دیے گئے ہیں اور یو کے سے گارڈز منگوائے گئے ہیں، یو کے سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں مرویدکے میں جو کچھ ہوا، پھر ممتاز قادری، پھر سلیمان تاثیر، یہ سارا کچھ ان کے سامنے۔ بہرحال اب جو ہے نا وہ زمین وہ گرم ہوگی، تو یہ انہوں نے اکاڑا میں کیا ہے۔ ایک اور حیران کن خبر، اور وہ یہ کہ غزہ میں جو امداد بھیجی گئی ہے تو اس میں کپڑا ہے بہت زیادہ، ان کپڑے کے لیبلز میں ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں۔ یہودیوں کا اندازہ کریں، ٹریس کرنے کے لیے وہ امداد بھی دھوکہ ہے، وہ امداد بھی دھوکہ ہے، اس میں ڈیوائسز لگے ہوئے ہیں کہ یہ کپڑا کون لیتا ہے، کون پہنتا ہے، کہاں پہ لے کے جاتا ہے، ان کے لیبل میں ڈیوائسز کا جو ہے وہ انکشاف ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آپ لکھ کر دیں کہ آپ آزاد ہیں، اور جب ہم آپ کو کہیں گے تو آپ ہمارے کام آئیں گے۔ یہ انکشاف کیا ہے شوکت یوسف زئی نے۔ شوکت یوسف زئی بھی ان بدقسمتوں میں شامل تھے جن کو ہروایا گیا، حالانکہ یہ بڑے اچھے اور نفیس آدمی ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے ٹی وی پروگرام میں کہ ہمیں پہلے کہا گیا کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ہمیں لکھ کر دے دیں کہ آپ عمران خان کے جو ہے نا وہ ساتھی نہیں بنیں گے تو آپ الیکشن جیت جائیں گے۔ اس کے بعد طلال چودھری، یہ رات کو تقریباً 12 کے بعد تنظیم سازی کرتے ہیں، پھر پکڑے جاتے ہیں، پھر ان کو سوٹے لگتے ہیں، پھر یہ ہسپتال میں پڑے ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جسے ایک وزارت بھی نہیں ملنی چاہیے تھی اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے۔ پہلے میں نے سمجھا یہ مکھیہ منتری مریم صفدر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ واقعی اس کو کوئی وزارت نہیں ملنی چاہیے تھی، کونسلر وہ کبھی نہیں بنی اور اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ڈائریکٹ۔ بہرحال بعد میں پتہ چلا کہ یہ سہیل آفریدی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اسے ایک وزارت بھی نہیں ملنی چاہیے تھی، اور اس کو جو ہے اصل میں یہ احساس کمتری کا شکار ہیں۔ پیمپر دھو کے ڈائپر بدل کے ان کے حصے میں ڈیسک بچانا آتا ہے۔ کال اسد قیصر نے بھی کہا ہے کہ پیچھے لیڈر تیار ہو رہے ہیں، نرسریوں میں پڑے ہیں، ان کو تیار کیا جا رہا ہے، اور ان کی گاڑیوں کے سامنے یہ دھمال چودھری لوگ دھمالیں ڈالیں گے، ان کے حصے میں یہی آتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اقرار الحسن، یہ جو بھڑوا ثابت ہوا ہے، اور یہ جو ہے نا اس کو بلاک کرنے کی مہم بھی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ۔
یہ کہتا ہے کہ عمران خان کے حق میں بات کر کے لوگ ڈالرز کماتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے تو 3 بیویاں رکھی ہوئی ہیں، آپ کہاں سے ڈالر لیتے ہیں؟ آپ نے تو 3، ہم سے تو ایک نہیں جو ہے نا وہ سنبھالی جاتی ہے، آپ نے 3 رکھی ہوئی ہیں اور نمائش بھی کرتے ہیں ٹی وی پہ۔ اس کے علاوہ لوگ سننا چاہتے ہیں نا عمران کے حق میں بات، لوگ سننا چاہتے ہیں۔ حسین کے ساتھ 72 لوگ تھے جو حق پہ سمجھتے تھے حسین کو، اور انہوں نے جانیں دے دی۔ ہم بھی عمران خان کو حق پہ سمجھتے ہیں اور لوگ سننا چاہتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ بہرحال صابر شاکر نے جواب دیا ہے کہ بعض لوگ صبح دوپہر شام مختلف جگہوں سے خنزیر کھاتے ہیں، یہ جواب دیا ہے صابر شاکر نے، اور ڈکار بھی نہیں مارتے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو ARY کے ٹٹو ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹٹو ہیں، جو بغض عمران میں مارے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ بہرحال صابر شاکر نے اچھا جواب دیا ہے۔ سید علی خامنائی بڑے عرصے بعد انہوں نے بات کی ہے، اور سید علی خامنائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن علم کو تو شہید نہیں کیا گیا نا، علم تو ہمارے پاس ہے اور علم آتا رہے گا۔ بڑی خوبصورت بات کی۔ اس کے علاوہ سید علی خامنائی کہتے ہیں کہ ٹرمپ کہتا ہے ہم نے جو ایٹمی صنعت تھی اس کی ایران کی، وہ ہم نے جو ہے وہ ختم کر دی ہے۔ تو سید علی خامنائی نے اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ خوش ہوتے رہیں، دل بہلاتے رہیں۔ دل کے بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے یا خیال اچھا ہے غالب، اس قسم کا بڑا خوبصورت مصرع بھی ہے غالب کا۔ تو سید علی خامنائی نے اس طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ سہیل آفریدی سے ان کو کیا پرابلم تھا؟ کیونکہ سہیل آفریدی مار کام رہا ہے اور گھسیٹ زیادہ رہا ہے۔ یقین کریں کل جو اس نے اقدامات کا اعلان کیا ہے نا، اس سے دہشت گردی ختم ہوگی۔ مثلا سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ تمام اضلاع میں اور تمام تحصیلوں میں پلے گراؤنڈز بنائے جائیں، زبردست، اس سے دہشت گردی ختم ہوگی۔ نوجوانوں کا جو رجحان ہے وہ پھرے گا، کیونکہ ایمپٹی مائنڈ ڈیولز ورک شاپ، جو خالی دماغ ہوتا ہے، نکمہ دماغ ہوتا ہے، وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ ان کو لگائیں کھیلوں پہ، بالکل ان کو کھیلوں پہ لگائیں۔ تعلیمی ادارے یہ دہشت گردی ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کہا سہیل آفریدی نے کہا کہ جو ہے نا وہ کوئی عوامی شکایت برداشت نہیں کی جائے گی بیوروکریسی کے خلاف۔ جن لوگوں نے الیکشن میں جو ہے نا وہ ہیرا پھیری کی ان کو سزا ملے گی، جن لوگوں نے ہیرا پھیری نہیں کی ڈٹے رہے ان کو ایوارڈز ملیں گے۔ پھر سہیل آفریدی نے کہا لعنت ہے ایسی کرسی پر وزارت عظمیٰ کی جس پر آپ بیٹھے ہوں اور آپ کرنل سے پوچھیں کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں، ایسی کرسی کو ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ اور سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ جو ہے نا وہ میں کب تک وزیر اعلیٰ ہوں، کرسی چھن جائے آپ سزا دلوا دیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ججز ان کے ملازم ہیں، ججز ان کے بیٹ مین ہیں، جس دن یہ کہیں گے وہ سزا سنا دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وزارت اعلیٰ رہے نہ رہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دنیا میں سب سے خطرناک شخص وہ ہوتا ہے جسے کھونے کا ڈر نہیں ہوتا، یعنی کچھ کھونے کا ڈر نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو شیر کی 1 دن کی زندگی ہے وہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور انہوں نے اس کو تھوڑا موڈیفائی کیا کہ جو شیر کے 1 دن کا اقتدار ہے وہ گیدڑ کے 100 سالہ اقتدار سے بہتر ہے۔ کیوں ابھی تک لوگ فتح علی خان ٹیپو کو یاد کرتا ہے کہ وہ شیر تھا نا، شیر میسور تھا۔ 3.5 سال عمران خان وزیر اعظم رہے، لوگوں کے دل سے نہیں نکل رہے کہ وہ 3.5 سال کمال تھے ہر لحاظ سے۔ پاکستان کا پاسپورٹ، پاکستان کی عزت، بیرون ملک پاکستانی، انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پہ کور کمانڈر کو بلایا جائے گا کہ وہ آ کر بریفنگ دے۔ بالکل زبردست ہے، کیوں نہ بلائیں، سرکاری ملازم ہیں۔ یہ 4 سے 5 کروڑ لوگوں کا وزیر اعلیٰ ہے جنہوں نے اس پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ بلائیں کور کمانڈر کو، لیں بریفنگ، اور یہ رواج ڈالیں کہ آئیں جی بتائیں کیا ہو رہا ہے صوبے میں، آپ کی پالیسی کیا ہے، پالیسی کا نقصان کیا ہے اور فوائد کیا ہے۔ تو بہرحال سواتی صاحب جو اسپیکر ہیں انہوں نے بھی کہا، وزیر اعلیٰ نے بھی کہا کہ جی وہ ان کو بلایا جائے گا
اس میں ایوان میں، اور ان سے جو ہے وہ بریفنگ لی جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو سب سے زبردست بات کی وہ یہ کہ کوئی سیاسی FIR نہیں کٹے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ KPK کی پولیس کو پنجاب پولیس نہیں بننے دیں گے، کیونکہ پنجاب پولیس تو غنڈہ فورس ہے نا، یہ تو مافیاز ہے، یہ تو ایک خاندان کے ملازم ہیں، ان کی تو تنخواہ بھی حلال کی نہیں ہے، یہ ایک خاندان کے ملازم ہیں، پاکستانی آئین پہ جو ہے نا وہ چلتے بھی نہیں ہیں، اور وہ انہی کی جو ہے نا وہ خدمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بولنے کی اجازت ہے جی، کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا، ہم پہ تنقید کریں، تعمیری تنقید کریں، کسی کو بھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور سب سے بڑا جو ماسٹر سٹروک انہوں نے کھیلا، وہ سٹروک انہوں نے کھیلا شہید ارشد شریف یونیورسٹی انویسٹیگیٹنگ اینڈ ماڈرن جرنلزم، کمال کر دیا، روح تک اتر گئی تاثیر مسیحائی کی، کیونکہ کوا جس طرح غلیل دیکھتا ہے نا اور دیکھتے ہی اڑ جاتا ہے، یہ نظام، اس کے لیے ارشد شریف کا جو نام ہے وہ غلیل ہے۔ ارشد شریف کا نام آنے سے، یعنی آپ مجھے بتائیں اگر ارشد شریف کو نظام نے قتل نہیں کیا تو اس کی انویسٹیگیشن پہ کیا جو ہے نا وہ پرابلم ہے؟ کریں انویسٹیگیشن، جس نے مارا ہے لٹکائیں اس کو۔ عمران خان 3 سال سے یہ بات کہہ رہے تھے، یہ علیمین گنڈپور نے کیوں نہیں پوری کی؟ کیونکہ علیمین گنڈپور آپ کو پتہ ہے رابطے میں اور وہ یہ سارا کچھ کرتے تھے۔ سہیل آفریدی اور قسم کا بندہ ہے، اس نے آتی اعلان کر دیا ہے، اور یہ ارشد شریف کو جو ہے نا وہ خراج تحسین پیش کرنے کا سب سے زبردست طریقہ ہے کہ اس کے نام پہ یونیورسٹی، اس کے جب یونیورسٹی بنے گی وہاں سے ڈگریاں ایشو ہوں گی، ڈگریوں پہ ارشد شریف کا نام ہوگا، ارشد شریف کا نام پھیلے گا۔ ویسے بھی ارشد شریف کی ماں نے ریکویسٹ کی ہے کہ میرے بیٹے کو بھولنا نہیں ہے، بھولنے نہیں دینا میرے بیٹے کے نام کو۔ اور پھر سہیل آفریدی نے کہا تمام اضلاع میں اس کے کیمپس بنیں گے، تمام سٹیشنری ارشد شریف کے نام سے چھپے گی، تمام سندیں، ڈگریاں ارشد شریف کے نام سے جاری ہوں گی، اور ارشد شریف زندہ باد۔ ارشد شریف اس نظام کے لیے جو ہے وہ چھیڑ ہے اس نظام کی، کیونکہ اس نظام نے جو کچھ کیا نا ارشد شریف کے ساتھ، ہر کسی کو پتہ ہے۔ دن بدلیں گے، کبھی راتیں لمبی ہوتی ہیں، کبھی دن لمبے ہوتے ہیں، دن بدلیں گے، اور جو ہے نا میں یہ آپ کے سامنے رپورٹ رکھنا چاہتا ہوں IB اور FIA کے 2 دیانتدار ترین افسروں کی۔ ان لوگوں نے جو ہے نا 555 صفحات کی رپورٹ تیار کی، دن رات جاگ کے انہوں نے تیار کی۔ کینیا، پاکستان، کیا ہوا، ارشد کی ماں، ارشد کی بیگمات، سارا کچھ انہوں نے کور کیا۔ یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں تھا، ہم فیکٹ فائنڈنگ تھے، ہم نے حقائق جو ہے نا حقائق وہ سارے جمع کیے، ہم نے کھرا بتا دیا، نام کا ہمارا مینڈیٹ نہیں تھا، ورنہ ہم ابھی نام بتاتے ہیں کس نے قتل کیا، کیسے قتل کیا۔ 555 جو ہے 550 دن انہوں نے لگائے۔ یہ ایماندار ترین افسر ہے IB اور FIA کے، انہوں نے رپورٹ تیار کر لی۔ یہ کہتے ہیں نام بتانا ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، ورنہ بھی بتا دیتے ہیں، ہم نے کھرا بتا دیا کس طرف جا رہا ہے۔ 550 صفحات کی رپورٹ میں ہم نے کھرا بتا دیا ہے۔ اب نظام جو ہے نا وہ نہیں، نظام کو بھی پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ تو بہرحال جی عمران خان کی یہ خواہش تھی، عمران خان نے اس کا اعلان کیا تھا۔ علیمین گنڈپور باوجود اس پر عمل نہیں کر سکے، لیکن سہیل آفریدی نے دل جیت لیے ہیں، پاکستانیوں کے دل جیت لیے ہیں، کیونکہ پاکستان جب تک ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ہے تو ارشد شریف جو ہے وہ مزاحمت کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں نا چی گویرا، یعنی فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ یا ہر کوئی جانتا ہے چی گویرا، ایک مخصوص سی تصویر ہے وہ ہر کوئی دیکھتا ہے جو منہ میں سگار ہے، یہی حال ارشد شریف کا ہے۔ ارشد شریف سے اختلافات، ارشد شریف کی رائے سے اختلافات، ارشد شریف نے عمران خان پہ بے رحم تنقید کی، ٹھیک ہے کیوں نہ کرے۔ ارشد شریف نے بیچ چوراہے میں پورے شریف خاندان کے کپڑے نوچ کے وہ تاروں پہ ٹانگ دیے کہ یہ پراڈو نکل رہی ہے، یہ اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں، اس سے نکل رہے ہیں، یہ سلیمان شہباز کے پاس جا رہے ہیں، آگے سلیمان شہباز نے لڑکے رکھے ہوئے ہیں جو نوٹ علیحدہ کرتے ہیں، پھر یہاں یہ سارا نیٹ ورک ارشد شریف نے بتا دیا۔ یہ کوئی چھوٹا جرم تو نہیں تھا نا، کیونکہ 2 فیورٹ خاندان ہیں جرنیلوں کے،
ایک شریف خاندان اور ایک جو ہے نا وہ زرداری خاندان، یہ دو فیوریٹ ہیں۔ یہ جرم تھا عرش شریف کا۔ بہرحال عرش شریف جو ہے یہ دو افسر کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، اگر ہمارا مینڈیٹ ہو تو ہم نام بھی بتا دیتے ہیں۔ اور اس رپورٹ کے ساتھ کیا کیا عمر عطا بندیال نے؟ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی۔ اب خود عمر عطا بندیال ردی کا تاریخ کا حصہ بن گیا۔ آدھی رات کو عدالتیں کھولی، مینڈیٹ چوری کروایا، رجیم چینج آپریشن کروایا، اب ردی کا اب سلام بھی کوئی نہیں کرتا ہوگا۔ حالانکہ اس طرح نہیں تھے عمر عطا بندیال جس طرح قاضی فائدیسا یا افریدی ہیں یا امین الدین خان ہیں، لیکن یہاں پہ وہ بھی کمزوری دکھا گئے۔ وہ بھی سہیل آفریدی کی طرح کہتے نا گرفتار کر لیں، کرسی چلی جائے، ہٹا دیں وزارت اعلیٰ سے، وہ بھی اس طرح کہتے۔ انہوں نے اس رپورٹ کو 550 صفحات کی جو رپورٹ تھی وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دی۔ اور عرش شریف کی ماں جو FIR کٹانا چاہتی تھی، اس میں جنرل باجوہ تھا، اس میں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم تھا، اس میں کئی بریگیڈیئرز تھے کہ یہ لوگ ہیں۔ پھر ان 550 صفحات میں ان کے نام ہیں جنہوں نے UAE سے نکلوایا، کینیا بھیجا، ان کے بھی نام ہیں۔ اور وہ رپورٹ عمر عطا بندیال نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دی۔ بہرحال یہ سب کا حساب ہوگا، یہ جو ہے نا وہ انکنسرن نہیں چھوڑا جائے گا۔ دن بدلیں گے، میں نے آپ کو بتایا ہے دن بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی یہاں پہ ایوب خان کی بنیادی جمہوریت تھی، کبھی یہاں پہ یحییٰ خان کی کپی تھی، کبھی یہاں پہ ضیاء کا اسلام تھا، کبھی یہاں پہ پرویز مشرف کی روشن خیالی تھی، کبھی یہاں پہ باجوہ ڈاکٹرائن تھی، آج کل عاصم لا ہے، لیکن یہ چلتا رہتا ہے۔ آج ایک سروے کرانا ہے، اور سروے یہ ہے کہ دنیا کے سب سے جو عقل مند جرنیل ہیں وہ کس ملک کے ہیں آپ کے خیال میں؟ یعنی میرے خیال میں پاکستان کے ہیں، یہ میرا خیال ہے۔ ایک ووٹ پاکستانی جرنیلوں کو میرا۔ اب آپ نے بتانا ہے، کیونکہ میں اس لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ٹی وی لگا لیں، آپ سوشل میڈیا اٹھا لیں، آپ یوٹیوب کھول لیں، ہمارے چینل کھول لیں۔ عاصم منیر امریکی چیف کا نام آتا ہے آپ کو؟ امریکی آرمی چیف کا پتہ ہے آپ کو؟ یا چین، یعنی آج سے 3-4 دن پہلے شی پنگ نے جو ہے نا 9 جرنیل برطرف کر دی ہیں۔ 9 جرنیل شی پنگ نے برطرف کر دی ہیں، نکل جاؤ کرپشن پہ۔ چین کے آرمی چیف کا آپ کو نام آتا ہے؟ آپ کو انڈیا کے آرمی چیف کا نام آتا ہے؟ آپ کو رشیا کے آرمی چیف کا نام آتا ہے؟ وہ تو خبروں میں نہیں ہے۔ تمام معیشت، سیاست، وکالت، صحافت، ترمیمیں، صدر سے ملاقات، تاجروں سے ملاقات، صحافیوں سے ملاقات، فرشتوں سے ملاقات، فرشتوں کے فرشتوں سے ملاقات۔ یہ میرا ووٹ ہے کہ پاکستانی جرنیل جو ہی جرنیل بنتے ہیں، جو ہی کوئی الہام ہوتا ہے، کوئی ان کو یہ استخارہ کرتے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی فرما رہے ہیں کہ جو انڈیا کی آرمی ہے وہ سیاست زدہ ہے، سیاست زدہ۔ ہم نے تو اس کے آرمی چیف کو دیکھا ہی کبھی نہیں ہے۔ وہ ایک ریٹائر آرمی چیف کہہ رہا تھا ایک کالونی میں رہتا ہوں بڑے مزے سے، مجھے کوئی جانتا ہی نہیں ہے، واک کرنے جاتا ہوں اور بڑے مزے سے پینشن مل رہی ہے۔ انڈیا کا آرمی، یہاں پہ آرمی چیف، پرانوں کے بارے میں پتہ کر لیں، جو آواز خلق ہے وہ نکارہ خدا ہے۔ پھر مکرنا پڑتا ہے، روڈ پہ بیٹھ کے مکرنا پڑتا ہے کہ نہیں میں تو آرمی چیف ہوں ہی نہیں، میں تو باجوہ ہوں ہی نہیں۔ پھر مکرنا پڑتا ہے روڈ پہ بیٹھ کے، میں تو باجوہ کون ہے، میں تو نہیں ہوں۔ کبھی کسی مسلمان سپہ سالار نے کہا ہوگا کہ میں تو خالد بن ولید نہیں ہوں؟ جب انتقال ہوا حضرت عمر نے پابندی لگا رکھی تھی کہ خبردار اونچی آواز میں نہیں رونا۔ بیٹھے تھے کہ اچانک رونے کی آواز آئی اونچی، آپ نے درہ اٹھا لیا، اس طرف چل پڑے۔ رستے میں پوچھا کون فوت ہوا ہے؟ تو بتایا گیا آج خالد بن ولید بن مغیرہ سیف اللہ، وہ گزر گئے 63 سال کی عمر میں۔ کیا کہا تھا خطاب کے بیٹے نے پتہ ہے؟ خطاب کے بیٹے نے کہا تھا
اگر خالد بن ولید پہ امت نہیں روئے گی تو کس پہ روئے گی؟ یہ کہہ کر واپس آ گئے۔ ہمارے سپہ سالار کیا کہتے ہیں کہ میں تو بعد میں ہوں ہی نہیں، ابھی یہ سہیل آفریدی کو کام نہیں کرنے دیں گے، لکھ لیں، کیونکہ سہیل آفریدی کام کر گیا، دہشت گردی ختم ہوگی، لوگوں کا اعتماد بڑھے گا سیاستدانوں پہ، لوگ جواب دہ ٹھہرائیں گے سیاستدانوں کو۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں سیاستدانوں کو گالیاں دیں کہ وہ غلیظ ہیں، وہ کرپٹ ہیں، سیاستدانوں کو، صحافیوں کو گالیاں دیں، ججوں کو گالیاں دیں، جس کو مرضی ہے گالیاں دیں، لیکن ہم آسمان سے اترے ہیں۔ ہمیں جو ہی جرنیلی لگی تو ہم جو ہے نا وہ چوزن مخلوق ہو گئے، ہم چنی ہوئی مخلوق ہو گئے۔ میرا ووٹ پاکستانی جرنیلوں کے حق میں، آپ کی مرضی ہے، آپ نے کمنٹس میں بتا دینا ہے کہ کس ملک کے جو جرنیل ہیں وہ سب سے زیادہ سیانے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔